حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ولادت سے کربلا کے میدان تک، آغوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا معلیٰ تک، حسین بن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احبا حسینا حسین سبتا من الاسباطی، یعنی مجھ سے ہے حسین اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کر، حسین میرے الاسباط میں سے ایک سبت ہے۔ حسین بن علی بن ابی طالب ابا عبداللہ و سید الشہداء کے نام سے مشہور ہیں۔ 10 سال منصب امامت پر فائز رہے اور واقعہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ علی بن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دوسرے بیٹے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اہل سنت تاریخی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دوران میں آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب قصہ میں سے ہیں، مباہلہ میں بھی حاضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں سے ایک ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری روایات بھی نقل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے روایت بھی ہے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نیز حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ اپنی وفات سے قبل امی حکمران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند 680 میں فوت ہوئے تو یزید نے مطالبہ کیا کہ حسین ان کی بیعت کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا مطلب اپنی جان کی قربانی دینا تھا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے سن 60 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پناہ لینے کے لیے اپنے آبائی شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ وہاں کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط بھیجا اور بیعت کا وعدہ کیا، چنانچہ اپنے رشتہ داروں اور پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کچھ سازگار اشارے ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کربلا کے قریب انہیں یزید کی فوج نے روک لیا۔ یزید نے 10 اکتوبر بمطابق 680 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی لڑائی میں ان کے بیشتر اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر، خواتین اور بچوں سمیت قتل کیا گیا تھا اور ان کا اصل قلم کر دیا گیا تھا۔ اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم کے دوران میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں، کنبے اور ساتھیوں کے سالانہ یاد منائی جاتی ہے، جس دن انہیں شہید کیا گیا۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ مسلمانوں کے سوگ کا دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کربلا آباد میں شیعہ تحریکوں کے لیے ایندھن بنے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت کا وقت انتہائی اہم تھا، کیونکہ وہ 7ویں صدی کے سب سے مشکل دور میں تھے۔ اس وقت کے دوران میں اموی مظالم زور پکڑ گئے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حواریوں نے جو موقف اختیار کیا وہ مظالم اور ناانصافیوں کے خلاف آئندہ کی بغاوت کو متاثر کرنے والی مزاحمت کی علامت بن گیا۔ ناظرین، پوری تاریخ میں نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی جیسی متعدد قابل ذکر شخصیات نے ظلم کے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 7 سال اپنے نانا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، جیسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے مالک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا سب سے اہم واقعہ مباہلہ کی تقریب میں شرکت کرنا اور مباہلہ کی آیت میں ابنا انا کہلائے جانا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نقش قدم پر تھے اور جنگوں میں ان کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی کے امن معاہدے پر قائم رہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ تاہم انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اسلام میں صلح نامہ اور مذاہب کے خلاف یزید کو ولی عہد کی حیثیت سے قبول کرنے کی درخواست پر غور کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ سن 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے گریز کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ چلے گئے اور 4 ماہ تک وہیں قائم رہے۔ کوفہ کے لوگ جو زیادہ تر شیعہ تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر خوش تھے اور انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ وہ اب بنی امیہ کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھی وہاں اس صورتحال کی چھان بین کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ بن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر اپنے دوستوں کے اما پر ذوالحجہ سن 60 میں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ نے وہ کیا جو کرنا چاہا۔ اس سڑک کے وسط میں حرف ابن یزید رہائی کی سربراہی میں کوفہ کی سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا۔
اور اس کے نتیجے میں قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن کو کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن فوجیں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ محرم کے 10ویں دن کی صبح عاشورہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ابن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور ان سے بدلہ اپنا موقف بیان کیا، لیکن انہیں دوبارہ بتایا گیا کہ اسے پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کبھی خود کو غلام کی حیثیت سے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریقوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ دوپہر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا بہت محاصرہ کیا گیا۔ ان کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور کنبے کے قتل کے ساتھ وہ آخرکار تنہا رہ گئے اور اس کے سر اور بازو کو زخمی کر دیا گیا اور ان کے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے اور سنان ابن انس نخی یا شمر بن ذل جوشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ ناظرین، جنگ ختم ہوئی اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ ابن سعد نے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بنی اسد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقتول کو وہاں دفن کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دوسرے بنو ہاشم کے سروں کے ساتھ قیدیوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ تمام اسلامی مذاہب بنو امیہ کے حامیوں کے علاوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور صحابی کہتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں۔ ناظرین، ان کے بقول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی منمانی باغی نہیں تھے جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان قربان کر دی۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا بھی ماننا تھا کہ خدا نے اہل بیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے، اور کوفی خطوط کی آمد کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے مشورے کے برخلاف فرض شناسی کا احساس محسوس کیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر شہادت کی تلاش نہیں کی اور یہ واضح ہونے کے بعد کہ انہیں کوفیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، انہوں نے عراق چھوڑنے کی پیشکش کی۔ مسلم ثقافت و خاص طور پر شیعوں کے مشہور ثقافت، فن اور ادب میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اور قتل عام کے بارے میں بہت سارے کام ہیں۔ اسلام میں اس دن کو محرم کے مہینے کی 10 تاریخ بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے اور ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، بحرین، جمیکا سمیت بہت سے ممالک میں اس دن سرکاری تعطیلات دی جاتی ہیں۔ ناظرین، حسین بن علی بن ابی طالب عربی زبان میں الحسین بن علی بن ابی طالب 3 شعبان 4 ہجری 9 یا 10 جنوری بمطابق 626، 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر بمطابق 680 فرزند علی بن ابی طالب و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبداللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ابا عبداللہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی لڑائی میں شہید ہوئے اور اسی وجہ سے انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان پنچمبا کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس لاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر آنے والے حالات کے علم حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے اور اسی وقت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی خدیجہ بنت خولید تھیں اور ان کے دادا ابو طالب اور دادی فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا مانتے تھے کیونکہ ان سے ان کی محبت تھی اور کیونکہ وہ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، ہر ماں کے بچے اپنے والد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کیونکہ میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور ان کے کنبے کا حصہ ہیں۔ ناظرین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی اولادیں ہوئیں۔ علی زین العابدین، عابدوں کی زینت، سکینہ والدہ شہر بانو، حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ والدہ لیلا، فاطمہ الصغریٰ والدہ لیلا، سکینہ ان کی والدہ رباب تھیں، علی اصغر سب سے چھوٹے ان کی والدہ بھی رباب تھیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، جس میں نے مختصر اور چیدہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔